السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ غمت خضرا کی جانب لو لگا کر حضور آقا نامدار مدینی کے تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار جناب رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک الدرجات وتبلغنا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات بعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ حصول برکت کے لیے ایک دفعہ اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلاما تعما علی سیدنا محمد تنحل بالعقد تنفرج بالقرب تقضى بالحوائج تنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ اس سے قبل حضرت سیدنا موسیٰ و خضر علیہ السلام کے ذکر میں ہم نے سماعت کیا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے جدا ہوتے وقت ان کو جو باتیں بیان کی، جن اعتراض انہوں نے کیے تھے، اس کے جواب دیے۔ پچھلے جمعہ اس سے قبل ہم نے دیکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تھا کہ آپ نے ایک بچے کو قتل کیا۔ اس کا جواب حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے دیا کہ وہ بچہ جو تھا آگے چل کر کفر کرنے والا تھا اور اس کے سبب سے اس کے والدین بھی کافر ہوتے، اور چونکہ اس کا باپ خود ایک قوم کا سردار تھا، پوری کی پوری قوم کفر کے دلدل میں چلی جاتی، اس لیے اس ایک کا مر جانا ان تمام کے مرنے سے، ان تمام کے جہنم میں جانے سے بہتر۔ بہرحال اس کے بعد تیسرا اعتراض جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، چونکہ جس وقت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام بستی میں داخل ہوئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو نہ کھانے کے لیے پوچھا نہ پینے کے لیے، بلکہ رات بھر آپ کو شہر سے باہر رکھا کہ ہم صبح تک دروازہ نہیں کھولیں۔ لہٰذا جب صبح کو اندر داخل ہوئے بستی کے اندر تو کسی نے آپ کو پوچھا تک نہیں، کوئی توجہ آپ لوگوں کی طرف نہیں دی گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو گرنے کے قریب ہے، جھک چکی ہے، آپ نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ لہٰذا یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعتراض کیا تھا کہ ان بستی والوں نے ہماری خاطر تواضع نہیں کی اور آپ نے ان کی دیوار کو سیدھا کر دیا۔ اب اس کا جواب حضرت سیدنا خضر علیہ السلام دیتے ہیں کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ۔ آپ نے کہا کہ وہ جو دیوار ہے وہ دو یتیم بچوں کی دیوار ہے، یعنی کہ اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ دفن ہے، اور چونکہ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس لیے کہ ان کا جو باپ تھا وہ بڑا نیک تھا، بڑا صالح متقی پرہیزگار تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، لہٰذا تمہارے رب نے ارادہ کیا، اس نے چاہا أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، کہ ان کا جو ہے تو خزانہ محفوظ رہے، وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، اور یہ تیرے رب کی طرف سے ہے۔ تو لہٰذا حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی وجہ بیان فرمائی۔ تفاسیر میں ہے کہ حضرت موسیٰ خضر علیہ السلام جس بستی میں داخل ہوئے تھے اس بستی کا نام انطاکیہ ہے، اس انطاکیہ نامی بستی میں آپ لوگ داخل ہوئے، اور
جس دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے سیدھا کیا اور بتایا اس کی وجہ کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن ہے. ان کے نام اسرم اور سریم لکھے ہوئے ہیں، اور چونکہ یہاں پر اس بستی کو پہلے بستی کہا گیا اور بعد میں مدینہ بھی کہا گیا، اس کی میں آخر میں وجہ بتاؤں گا. تو چونکہ اس دیوار کے نیچے ان دونوں بچوں کا خزانہ دفن تھا، اور ان کا باپ جس کا نام کاشع تھا بڑا ہی نیک متقی پرہیزگار تھا، اور اس کی جو والدہ ہے اس کا نام دینہ تھا. لہٰذا اس خزانے پر، وہ جو خزانہ تھا اس میں 2 تختیاں لکھی ہوئی تھی، جس میں سے ایک تختی کے اوپر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا، اور دوسری تختی پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ انسان تقدیر پر ایمان تو رکھتا ہے مگر پھر بھی غمگین ہوتا ہے، دنیا میں موت کو حق مانتا ہے مگر پھر بھی ہنستا ہے، ایمان رزاق پر رکھتا ہے مگر پھر بھی پریشان رہتا ہے، حساب اور قیامت کے یقین پر یقین رکھتا ہے لیکن پھر بھی اس سے غافل ہے. لہٰذا یہ چند عبارتیں اس کے اوپر لکھی ہوئی تھی. تو لہٰذا خزانہ جو ہے، کنز، اس خزانے کو بھی کہا جاتا ہے کہ جو زمین کے نیچے دفن ہے. تو چونکہ وہ خزانہ ایک دیوار کے نیچے دفن تھا اس لیے اس کو کنز بھی کہا گیا. اور اتنی دور سے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام اور ان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کے ساتھی حضرت یوشع علیہ السلام کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تاکہ ان 2 بچوں کا خزانہ محفوظ رہ سکے، تاکہ اس دیوار کو وہ درست کر دے، اس دیوار کی مرمت کر دے اور وہ دیوار نہ گرنے پائے. لہٰذا چونکہ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ان کا جو باپ تھا وہ نیک اور صالح تھا، لہٰذا ایسا نیک اور متقی پرہیزگار عبادت گزار تھا کہ اس کے بارے میں روایت میں ہے کہ وہ لوگوں کی امانتیں بر وقت ادا کر دیا کرتا تھا. اگر اس کے پاس کوئی بھی امانت رکھی جاتی وہ اس امانت کو بحفاظت جب لینے والا آتا تو اسی وقت اس کو ادا کر دیتا تھا، اور اسی حال میں جس حال میں وہ امانت رکھی ہوئی ہوتی تھی. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ شریعت میں صالح اس شخص کو کہا جاتا ہے جو 3 حقوق ادا کرے، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد اور ایک حقوق النفس. اللہ کا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرے. مخلوق کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرے، حسن سلوک کرے، درگزر کرے. اور اپنے نفس کا بھی انسان پر حق ہے کہ کچھ دیر اسے آرام بھی دے اور اپنے اہل و عیال کا بھی خیال رکھے. تو بہرحال چونکہ وہ جو شخص تھا بڑا ہی نیک اور متقی پرہیزگار تھا، تو اس کا جو خزانہ تھا اس نے اپنے بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے رکھا ہوا تھا. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اس دیوار کو اس لیے سیدھا کر دیا کہ اگر یہ دیوار گر جاتی تو یہاں کے لوگ جو بڑے ہی کم ظرف ہے، جو بڑے ہی نااہل ہے اور بڑے ہی بخیل ہے، یہ لوگ ان کو جب اس خزانے کی خبر ہوتی تو یہ اس خزانے کو لوٹ کر کے چلے جاتے، اور اس طرح تو یتیم بچے اپنی اصل مال سے محفوظ رہ جاتے، محروم رہ جاتے، اور کوئی ان کا پرسان حال نہ ہوگا. لہٰذا جس وقت یہ پختہ عمر کو پہنچیں گے، اب بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پختہ عمر کون سی ہوتی ہے، تو یوں ہے کہ یا تو 18 سال کی عمر یا 25 سال کی عمر کو انسان کی پختہ عمر تسلیم کیا گیا. تو جس وقت یہ اپنی عمر کے اس حصے میں پہنچ جائیں گے، پختہ عمر کو پہنچ جائیں گے، ہر اچھی بری چیز کی ان کو سمجھ آ جائے گی، اور اپنی چیز پر غلبہ حاصل کرنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ اس کے ذمہ دار اہل ہو جائیں گے، اس وقت ان کو یہ خزانہ عطا کر دیا جائے گا، اس وقت ان کو یہ خزانہ دے دیا جائے گا. چونکہ یہ سب کچھ آپ کے رب کی رحمت سے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے.
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے فضل سے ہے کہ ہم لوگ یہاں آئے اور ہم نے اس دیوار کی مرمت کی اور اس کو سیدھا کر دیا تاکہ 2 یتیموں کا مال محفوظ رہ گیا۔ لہٰذا آپ نے کہا کہ وَأَمَّا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِ ذَلِكَ تَعْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ آپ کے ان سوالوں کے جواب ہے جن پر آپ صبر نہیں کر سکتے۔ وہ جو تم نے مجھ سے 3 اعتراض کیے میں نے آپ کو یہ بتا دیا، حالانکہ مجھ پر اس کا بتانا تم پر ضروری نہیں تھا، لیکن چونکہ اب آپ کی اور میری جدائی کا وقت آ گیا ہے تو آپ کو ان باتوں سے میں آگاہ کر دیتا ہوں کہ ان کے پیچھے کیا معاملات ہیں۔ چونکہ یہ سب کام جو ہے تو میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے، بلکہ میں نے رب تبارک و تعالیٰ کی خفیہ وحی کے ذریعے کی ہے۔ آپ شریعت کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شریعت کا نبی بنایا ہے، آپ کی نظر شریعت کے ظاہری امور پر ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو باطن کا علم عطا فرمایا ہے اور مجھ کو وہ جو وحی فرماتا ہے میں وہی کرتا ہوں۔ چاہے کوئی بھی نبی ہو، چاہے وہ انبیاء ظاہر ہو یا انبیاء باطن، یعنی وہ شریعت کے جو ہے تو پیروکار ہو یا پھر طریقت پر عمل کرنے والے، ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حکم سے عمل کرتا ہے اور اللہ ہی کے بتانے سے وہ ان کاموں کو جو ہے تو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے، ان میں تدبیریں کرتا ہے۔ لہٰذا چونکہ آپ نے ان معاملات میں جلد بازی کی، اس لیے میں نے آپ کو ان کی وجہ بتا دی۔ چونکہ یہاں پر چند باتیں ہیں اس کو سماعت کر۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ جو خزانہ ہے ان کے 7ویں پشت کے جو دادا تھے ان کا تھا، یعنی جو 7ویں پشت میں ان بچوں کا دادا تھا وہ اس کا خزانہ تھا، لہٰذا اس خزانے کی حفاظت اللہ نے 7 پشتوں تک فرمائی۔ ویسے یہ روایت ضعیف ہے، بعض نے اس کا انکار بھی کیا، لیکن اگر بالفرض یہ تسلیم بھی کیا جائے کہ وہ 7 پشتوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خزانے کی حفاظت فرمائی، تو لہٰذا چونکہ ان کا کوئی ولی موجود نہیں تھا اس وقت جس وقت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام بستی میں داخل ہوئے، تو بعض نے یہ فرمایا، بعض مفسرین نے، کہ ان کے کچھ رشتہ دار موجود تھے اس وقت اور انہیں اس بات کا علم تھا، خضر علیہ السلام نے بھی یہی بات بیان کی کہ میرے علاوہ اس کے چند رشتہ دار ہیں جن کو اس کا علم ہے، اور مجھ کو اور اب میرے بتانے سے تم کو اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ اس دیوار کے نیچے ان 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن ہے، ہمارے علاوہ اب اس بات کو کوئی نہیں جانتا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وقت اس کے رشتہ دار اس بستی سے، اس شہر سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے، جس وقت وہ بستی سے باہر گئے اس وقت دیوار کی حالت اچھی تھی، لیکن جس وقت خضر علیہ السلام بستی میں داخل ہوئے تو وہ دیوار گرنے کے قریب تھی، اس لیے آپ نے اس دیوار کو سہارا دے دیا، اس کو دوبارہ صحیح سے تعمیر کر دیا تاکہ وہ دیوار نہ گرے اور اس کا خزانہ ظاہر نہ ہو جائے۔ تو لہٰذا اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ وہ 7 پشتوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خزانے کی حفاظت فرمائی، تو پھر یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، نیک لوگوں کی امانتوں کو، ان کے خزانوں کو اور ان کی چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے حفاظت فرماتا ہے۔ انسان اگر نیک ہو، پرہیزگار ہو، تو پھر اس کے مال کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یہی سے علماء فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، چونکہ وہ جو خزانہ دفن تھا تو جس کا تھا تو اس نے، بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ وہ ان کے اصل باپ ہی کا تھا، تو اس باپ نے اس خزانے کو بیٹوں کے نام کر دیا تھا۔ اب جب باپ نے وہ خزانہ بیٹوں کے نام کر دیا اور بیٹے بھی نابالغ ہیں تو اس کی زکوٰۃ نہ باپ پر ہے نہ بیٹوں پر ہے۔ باپ پر اس لیے نہیں کہ وہ اب اس کا مالک نہ رہا، اس نے وہ خزانہ اپنے بیٹوں کے نام کر دیا اس لیے وہ مالک نہیں رہا، جب وہ مالک نہیں رہا تو اس پر زکوٰۃ واجب نہ رہی، اور بیٹے چونکہ یتیم ابھی جو ہے تو نابالغ ہے، لہٰذا نابالغ پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اس اعتبار سے اس خزانے کی زکوٰۃ نہ باپ پر تھی نہ بیٹوں پر تھی، اس اعتبار سے وہ خزانہ بھی محفوظ رہا۔
اسی طرح جو انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کی بھی ایسی ہی حفاظت فرماتا ہے۔ ایک چیز یہاں سے یہ بھی کہ صالحین جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی برکتیں کتنی دور تک کے جایا کرتی ہیں۔ اگر انسان نیک ہو جائے، متقی اور پرہیزگار بن جائے تو اس کا اثر، اس کے تقوی کا اثر اس کی جو تو 7 پشتوں تک پہنچتا ہے۔ یہ عام انسان کی بات ہے کہ اس کے تقوی کا اثر اس کی 7 پشتوں تک پہنچتا ہے۔ کوئی اور زیادہ ہو تو اللہ تعالیٰ اور بھی کرم فرما دے کہ اور بھی زیادہ آگے کی نسل تک اس کے جو تو تقوی کا اثر پہنچے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک انسان کی برکت سے اس کی آنے والی نسلوں پر بھی جو ہے تو اپنے رحم و کرم کی بارش فرماتا ہے اور ان پر بھی کرم فرماتا ہے۔ تو اب یہاں سے علماء فرماتے ہیں کہ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام جو سب سے بڑھ کر کے صالح ہے، سب سے بڑھ کر کے متقی اور اتقی ہے، جن کے صدقے میں انسان کو تقویٰ ملا ہے، پھر ان کی اولاد کا عالم کیا ہے؟ یہی سبب ہے کہ اللہ نے سیدوں کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ تم پر میری آل کی محبت واجب قرار دے دی گئی۔ یہ حضور کی اولاد ہے۔ جب ایک عام متقی انسان کی اولاد پر اللہ اتنا کرم فرماتا ہے تو حضور کی اولاد پر اللہ کا کتنا بھاری فضل ہوگا۔ تو لہٰذا ایک چیز تو یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آئی، اور ایک مسئلہ یہ بھی کہ یتیم جو ہے صرف انسان اس وقت تک کہلاتا ہے جب تک وہ نابالغ۔ جب وہ بالغ ہو جائے تو پھر اب اس کو یتیم نہیں کہا جائے گا۔ جب وہ بلوغیت کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، تو اب وہ یتیم نہیں رہ جاتا ہے۔ لہٰذا چونکہ یہاں پر ایک چیز ہے کہ پہلے اس بستی کو جو ہے تو قریہ کہا گیا اور بعد میں اس بستی کو مدینہ کہا گیا۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ قریہ اور مدینہ عربی زبان کے دونوں لفظ ہے اور دونوں میں بڑا فرق ہے۔ قریہ اس بستی کو کہتے ہیں کہ جو بہت چھوٹی سی، جس کو ہم دیہات کہہ لیں، اپنے عام زبان میں جو دیہات، چھوٹا سا علاقہ، اس کو قریہ، ایک دیہات کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن مدینہ اس بستی کو کہا جاتا ہے جس کی آبادی بڑی ہو، یا پھر وہاں کوئی ایک عظیم معاملہ رونما ہوا، یا وہاں پر کوئی عظیم الشان شخصیت موجود ہو۔ اس اعتبار سے بھی اس کو مدینہ کہہ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا پہلے اس بستی کو قریہ کہا، کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کا ذکر ہو رہا تھا اس وقت اس کی کوئی خاص علامت، کوئی خاص بات کا ذکر نہیں ہوا، بلکہ یہ بات اس کا ذکر ہوا کہ وہاں کے جو لوگ تھے وہ بڑے ہی بخیل تھے، جو آنے والے مسافر کو کھانے تک نہیں پوچھا کرتے تھے، اس لیے اس کو بستی کہا گیا، صرف قریہ، دیہات کہا گیا۔ لیکن جب اس نیک بندے کا ذکر آیا، جب اس صالح بندے کا ذکر آیا اور اس کی نسبت سے جب بات چلی تو اسی بستی کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ فرما دیا۔ کیوں؟ اس کی نسبت سے، نیک بندے کی نسبت سے وہ بستی قریہ سے مدینہ ہو گئی۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ کے نیک اور محبوب بندے ہوتے ہیں وہ جگہ برکت والی ہو جایا کرتی ہے، اسی لیے پھر اسے جو ہے تو مدینہ شریف کہہ دیا جاتا ہے، اجمیر شریف کہہ دیا جاتا ہے، بغداد شریف کہا جاتا ہے، بریلی شریف کہا جاتا ہے۔ اسے پھر جو ہے تو اس کے آگے اگر لفظ شریف لگا دیا جائے، اگر سے وہ چھوٹی سی بھی دیہات ہو تو یہ وجہ جو اس کو ملی ہے، یہ جو عزت اس کو ملی ہے، اس نیک بندے کی برکت سے ملی، اس کی جو پہچان بنی ہے اس صالح بندے، متقی بندے کے سبب سے بنی۔ تو لہٰذا اس وجہ سے اس کو کبھی قریہ اور کبھی بستی کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا چونکہ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ چونکہ اس بستی کے لوگوں سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ خزانہ جس بندے کا وہ بڑا نیک تھا، بڑا متقی اور پرہیزگار تھا، لہٰذا اس کے خزانے کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مجھ کو باطنی الہام ہوا کہ میں آ کر کے اس دیوار کو سیدھا کروں۔ اب جب وہ بچے اپنی بلوغیت کی عمر کو پہنچیں گے تو یا تو ان کے رشتہ دار انہیں بتا دیں گے، یا اگر رشتہ دار نہ رہے تو پھر
میں خود آ کر کے انہیں بتا دوں گا، یا پھر اللہ چاہے گا تو وہ ان لوگوں کو کسی اور طریقے سے آگاہ فرما دے گا۔ جیسے کہ ہوتا ہے کبھی کبھی کسی انسان کو کوئی خزانہ اچانک مل جاتا ہے، تو یوں بھی ہوتا ہے کسی انسان کو زمین کے اندر سے کبھی زمین کھودتا ہے تو وہاں سے کوئی خزانہ مل جاتا ہے۔ تو ممکن ہے کہ یہاں سے علماء فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس کے پرخوں سے کوئی نیک بندہ گزرا ہو اور اس نے وہ امانت چھوڑ رکھی ہو، یا اس کے حصے سے وہ چیز باقی ہو جسے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے تک کے پہنچا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ امانتوں کو ان کے صحیح جگہ پر پہنچانا جانتا ہے۔ یہی حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب طور پر پہنچے اپنے رب سے ہم کلام ہونے کے لیے، جب لوٹ کر کے آنے لگے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے تو گھوڑے پر سوار ہو کر کے آیا اور اس کے پاس ایک دینار کی تھیلی تھی۔ وہی بہت تھک گیا تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے آرام کرنے لگا، اور جب نیند میں سے اٹھا تو وہاں سے چلا گیا، اس کی تھیلی وہیں پر پہ رہ گئی، اس کی جو تھیلی تھی وہ وہیں پر گر گئی اور وہ چلا گیا۔ لہٰذا اب ایک اور شخص آیا اور اسی درخت کے نیچے بیٹھا، اس کو وہ تھیلی مل گئی۔ اس نے جب اس کو دیکھا کھول کر تو اس کے اندر بہت سے درہم و دینار تھے، اس نے اسے لیا اور وہاں سے چلتا بنا۔ اس شخص کو اب یاد آیا کہ میری تھیلی تو کہیں گر گئی۔ اب وہ اپنی اسی تھیلی کی تلاش میں دوبارہ اسی درخت کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہاں تھیلی تو نہیں ہے بلکہ ایک شخص کوئی سو رہا ہے۔ اس نے اس کو اٹھا کر کے پوچھا کہ یہاں میری تھیلی گری تھی، اس کا کیا ہوا؟ وہ کہا ہے؟ کہا میں نے تمہاری کوئی تھیلی نہیں لی۔ کہا کہ ہاں تو نے ہی میری تھیلی لی ہے، وہ یہیں گری تھی، میں ابھی یہیں سے تھوڑی دیر پہلے گیا۔ کہا کہ میں نہیں جانتا، مجھے کوئی تھیلی نہیں ملی۔ لہٰذا ان میں جب بحث ہوئی، تکرار ہوئی، تو اس شخص نے اپنی تلوار نکالی اور اس شخص کی گردن اڑا دی، اسے قتل کر دیا اور وہاں سے پھر واپس چلا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اس میں حکمت کیا ہے؟ وہ شخص اپنا مال، جو اپنی تجارت کا مال، اپنی محنت کا مال کما کر کے آیا تھا، اس کا مال کہیں گر گیا اور اسے کوئی دوسرا شخص اٹھا کر لے گیا اور بدلے میں تیسرا شخص قتل ہو گیا۔ تو رب نے فرمایا کہ موسیٰ یہی تو ہماری حکمت ہے، چونکہ یہ جو شخص تاجر ہے، اگرچہ اس وقت یہ اس کی کمائی کا مال ہے، تجارت کا مال ہے، یا بعض علماء نے فرمایا کہ وہ مال اس کا نہیں تھا، اس کی اصل تجارت کا بھی نہیں تھا، بلکہ فرماتے ہیں کہ وہ پہلا جو شخص تھیلی لے کر کے گیا، اس کے باپ سے اس شخص نے مال لیا تھا اور اس کا قرضہ نہیں لوٹایا تھا، اس لیے ہم نے اس کے ذریعے سے اس کو قرضہ پہنچا دیا۔ اس کے باپ سے اس نے قرضہ لیا تھا، وہ نہیں لوٹایا، آج ہم نے اس کے مال سے اس کے بیٹے کو اتنی رقم لوٹا دی ہے۔ اور وہ جو شخص قتل ہوا ہے، اس قتل ہونے والے شخص نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا، اس لیے ہم نے اس کے ہاتھوں اس کو قتل کروا دیا تاکہ ہر ایک کا انصاف برابر ہو جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت، اس کی قدرت ہے۔ کل قیامت کے دن بھی وہ انسانوں کے درمیان فیصلے فرمائے گا۔ جس نے دنیا میں کسی کا حق مارا ہوگا تو کل قیامت کے دن اللہ انصاف فرمانے والا ہے۔ وہ سب سے بڑھ کر منتقم حقیقی انتقام لینے والا بھی، وہ تو جانوروں تک کے درمیان فیصلے کروائے گا۔ اگر کسی سنگ والی بکری نے بغیر سنگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ ان دونوں کو زندہ فرمائے گا اور اس بغیر سنگ والی کو سنگ عطا کرے گا اور حکم ہوگا کہ اس بکری کو مارے یہاں تک کہ ان کے درمیان انصاف ہوگا، اس کے بعد اللہ ان کو مٹی فرما دے گا۔ یہ اللہ کا انصاف، عدل انسان ہے۔ تو بہرحال چونکہ وہ خزانہ اللہ کسی بھی طریقے سے ان بچوں کو اس بات پر آگاہ کر دے گا اور پھر وہ اپنا خزانہ جو ہے تو پا لیں گے۔ اسی طرح سے جو ہے تو یہ تیرے رب کی طرف سے ہے، لہٰذا اگر وہ خزانہ گر جاتا تو پھر یہ لوگ جو ہے تو اس کو لے کر چلے جاتے۔ یہ سب کچھ تیرے رب کی رحمت سے ہے اور یہ وہ تمام امور ہے کہ جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ اگر آپ صبر کرتے تو میں آپ کو اس سے بھی عجیب و غریب معاملات دکھاتا، اس سے بھی عجیب اور بڑی نشانیاں آپ اللہ تعالیٰ کی میرے ذریعے سے مشاہدہ کرتے، لیکن آپ نے درمیان ہی میں اعتراضات کر کے اب اس سلسلے کو روک دیا ہے اور اب میرے اور آپ کے درمیان میں جدائی ہے۔ لہٰذا جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے جدا ہونے لگے تو آپ بہت روئے۔
موسیٰ علیہ السلام جدا ہوتے وقت خضر السلام سے بہت زیادہ ہوئے اور کہنے لگے کہ خضر مجھ کو کوئی نصیحت کیجیے. تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو چند نصیحتیں کی. انہوں نے کہا کہ علم اس لیے نہ پڑھنا کہ دوسروں کو سکھاؤں گا، بلکہ اس لیے پڑھنا کہ خود عمل کروں گا. جس نے علم اس لیے سیکھا کہ دوسروں کو بتائے گا، اس نے اس علم سے زیادہ فائدہ حاصل نہ کیا، بلکہ جس نے علم اس لیے سیکھا کہ خود عمل کرے گا، اسی نے اپنے علم سے فائدہ حاصل کیا. لہٰذا علم اتنا ہی حاصل کرو جتنا عمل کر سکتے. کبھی کبھی زیادہ علم انسان کے لیے گمراہی کا سبب بھی بن جایا کرتا ہے. انسان کبھی کبھی اپنے گمان میں ہوتا ہے میرے پاس اتنا علم ہے، میں تو یہ جانتا ہوں، میں تو وہ جانتا ہوں، مجھے اس کی کیا ضرورت، مجھے فلاں کی کیا ضرورت. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. انسان اس گمان میں نہ رہے کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، میں سب سے بڑا عالم ہوں. ارے تجھ سے بڑا بھی کوئی عالم موجود ہوگا. حضرت قتادہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں رہنے والے ہیں، حضور کی بارگاہ کے صحبت یافتہ ہے. انہوں نے علم حضور سے حاصل کیا. جب کوفہ کی سرزمین پر آئے تو پورے کوفہ میں شہرہ ہو گیا کہ صحابی رسول حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے ہیں. جس کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ان کی بارگاہ میں چلا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے مسئلے کا جواب دیے جا رہے، ہر ایک کے مسئلے کا جواب دیے جا رہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، جن کے ہم مقلد ہیں، ابھی آپ کی چڑھتی ہوئی جوانی اور آپ تابعی ہے کیونکہ آپ نے صحابی کو دیکھا ہے. آپ بھی حضرت قتادہ رضی اللہ کی بارگاہ میں آئے اور ایک سوال کیا کہ میرا بھی ایک سوال ہے. کہا کہو کیا سوال ہے؟ کہا میرا سوال یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے لشکر کو لے کر کے چلے تھے، اس وقت چونٹیاں مونگیاں جو راستہ طے کر رہی تھی، ان میں سے ایک چونٹی نے یہ کہا تھا کہ اے چونٹیوں جلدی راستہ طے کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل دے. اب آپ نے کہا کہ وہ جو چونٹی تھی وہ نر تھی یا مادہ تھی؟ وہ جس نے یہ کہا تھا وہ نر تھی یا مادہ تھی؟ اب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ صحابی رسول ہیں، جنہوں نے قرآن حضور سے پڑھا، جنہوں نے علم حضور سے پڑھا، جنہوں نے براہ راست حضور سے حدیثیں پڑھی اور سیکھی سمجھی ہے، اب وہ بھی اس مقام پر آ کر خاموش ہو گئے کہ اس کا جواب تو میرے علم میں بھی نہیں ہے. آپ نے کہا کہ اے صاحبزادے اگر تم جانتے ہو تو تم ہی بتا دو. کہا کہ ہاں وہ چونٹی مادہ تھی، وہ چونٹی مادہ تھی. کہا وہ کیسے؟ اس کی دلیل؟ کہا اس کی دلیل قرآن میں ہے، اس لیے کہ وہاں پر نملتو کا لفظ آیا ہے اس کے لیے، اور یہ تو جب آیا ہے تو یہ صیغہ جو ہے تو کا یہ مؤنث کے لیے آتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ وہ چونٹی مادہ تھی، نر نہیں تھی. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے امام اعظم کی پیشانی پر بوسہ دیا اور ان کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کو دعائیں دی. یہی سبب ہے کہ آج امام اعظم کا مسلک پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. تو ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوا کرتا ہے. تو کبھی انسان اپنے علم پر غرور نہ کرے. یہی حال تو شیطان کا ہوا تھا. اس نے اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے افضل جانا. اس نے اپنا علم تمام فرشتوں سے زیادہ کہ میں تو ان کا استاد ہوں، معلم الملکوت ہوں، تمام فرشتوں کا سردار ہوں، یہ سجدہ کرنے چلے گا میں کیوں کروں؟ اس نے اعتراض کر دیا خدا پر. اس کے علم نے اسے گمراہی کی طرف لے گیا. وہ خدا سے لڑنے لگا، خدا سے جھگڑنے لگا کہ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، اور یہ آدم یہ تو مٹی سے بنے ہوئے ہیں، ان کی پیدائش ان کی خلقت مٹی سے ہے، بلم کہاں مٹی اور کہاں آگ. جب اس نے اس بات پر اعتراض کیا تب اللہ تبارک و تعالی نے پھر اسے اس کی اوقات بھی دکھا دی اور فرما دیا فخرج فإنک رجیم، کہ نکل یہاں سے کہ تم مردود ہو گیا. تو اس طرح علم کبھی کبھی گمراہی کا سبب بنتا ہے. جہاں انسان کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے وہاں اعتراض کر کے وہ اپنی دنیا و آخرت کو برباد کر لیتا ہے. اس لیے علم سیکھے لیکن اس پر عمل بھی کرے. جتنا عمل کرنے کی طاقت ہو اتنا سیکھے، یا جتنا سیکھا اس پر عمل کرنے کی حتی الامکان کوشش کرے. تو لہٰذا یہی نصیحت حضرت
خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کی اور فرمایا کہ دوسروں کو نفع دینا، نقصان نہ پہنچانا، ہر ملاقات کرنے والے سے خوشی کے ساتھ ملاقات کرنا اور اس کے سامنے تیور نہ بدلنا اور اسے دیکھ کر کبھی غضبناک نہ ہونا، کسی کے سامنے اس کی چاپلوسی یا خوشامد نہ کرنا اور کسی کے یہاں بلا ضرورت نہ جانا، بلا وجہ نہ ہنسنا، اور جب کوئی شخص اپنے کسی گناہ پر تائب ہو جائے، توبہ کر لے، تو وہی گناہ یاد دلا کر اس کو شرمندہ نہ کرنا۔ اسی طرح کوئی غلطی ہو جائے تو موت تک اس غلطی پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ ہم سمجھتے ایک بار ہم نے بس گالوں پہ ہاتھ مار لیا، توبہ کر لی، ہو گیا۔ آدم علیہ السلام 40 سال کے بعد اگرچہ توبہ قبول ہو گئی، اللہ نے توبہ کی قبولیت کی سند بھی دے دی، لیکن پھر بھی آدم علیہ السلام ساری زندگی اسی غلطی، اسی خطا کو یاد کر کے آپ روتے رہے۔ اللہ نے دنیا ہی میں فرما دیا کہ آدم ہم نے تمہاری اس خطا کو معاف کر دیا، لیکن پھر بھی آدم علیہ السلام اسی خطا کو یاد کر کے روتے رہے۔ یہ ہے آدم علیہ السلام کا مراج، ہمارا حال گناہ پہ گناہ کیے جاتے لیکن توبہ تو کرتے نہیں، اوپر سے اور گناہ۔ تو لہٰذا اگر ایک گناہ بھی ہو جائے تو ساری زندگی توبہ کرتے رہے انسان۔ آج کا کام کل پر نہ چھوڑنا، آخرت کی فکر میں رہنا، اور جو تمہاری پرواہ نہ کرے اس کے آگے خواہ عجز و انکسار کا اظہار نہ کرنا، اور جو تم سے نہیں ڈرتا اس سے بے خوف نہ رہنا، اور خوف الہی کے وقت کبھی امید نہ چھوڑنا، اور اپنے امور کی تدبیر اعلانیہ طور پر کرنا، اور کسی پر احسان کرنے میں حتی الامکان کمی نہ کرنا۔ ایک نصیحت حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اور آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازے اور آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اور پھر کہا کہ خضر علیہ السلام نے کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ بھی مجھ کو کوئی نصیحت کر دیجیے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو 2 باتیں بیان، کہا کہ اگر کسی پر بھی ناراض ہونا تو اللہ کے لیے ناراض ہو، اور کسی سے محبت کرنا تو اللہ کے لیے محبت کرنا، محبت بھی ہو تو اللہ کے لیے، عداوت بھی ہو تو اللہ کے لیے۔ ہم اگر کسی سے محبت کریں تو اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی کرے تو اللہ کے لیے کرے۔ آج تو حال ہمارا الٹا ہے، اللہ کے دشمنوں سے دوستی کی جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے لوگ دوستیاں کرتے ہیں، رشتہ داریاں کرتے ہیں، اور جو اللہ و رسول کے دوست ہیں ان کو اپنے دشمن بنا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ والوں سے جھگڑ بیٹھتے ہیں۔ تو یہ کام کبھی نہ کرنا، اور دنیا سے محبت نہ کرنا، اس لیے کہ اس کی محبت بندے کو ایمان سے خارج کر کے کفر تک لے جاتی ہے۔ یہ دنیا ہے، دنیا انسان کو دنیا اس طرح سے گمراہ کر دیتی ہے، انسان جب دنیا کے مکر و فریب میں پھنس جاتا ہے، یہ دنیا کی وجہ سے حقیقت کیا ہے، اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کے اوقات نہیں، لیکن انسان اس دنیا پر فارفتہ ہوتا، اس دنیا کی خاطر، اس دنیا کی شہوت، اس کی لذت اور اس کے فتنوں کی خاطر انسان اپنا سب کچھ برباد کر بیٹھتا ہے، اپنے ایمان تک کو انسان داؤ پر لگا دیتا ہے۔ لہٰذا اس دنیا سے دور بھاگ، جب انسان دنیا سے بھاگتا ہے تو دنیا خود اس کے پیچھے دوڑ کر کے آتی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال انسان کے سائے کی طرح ہے، تم اپنے سائے سے جتنی دور بھاگو گے وہ تمہارے پیچھے پیچھے آئے گا، لیکن اگر تم سائے کو پکڑنے کے لیے بھاگو گے تو وہ تم سے آگے آگے بھاگے گا۔ کبھی دیکھیے گا، کوشش کریں، جب آپ سورج کی طرف پیٹ کر کے چلیں گے نا، یا سائے کو پکڑنے کی کوشش کیجیے گا تو کبھی آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، اور کبھی آپ جب اس کو پسے پشت ڈال دیں گے اور اپنے کام سے کام رکھیں گے تو سایہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتا رہے۔ یہ دنیا، یہ اس کی مثال ہے۔ جو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں تو پھر وہ ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، اور جو لوگ دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ انہیں عزت عطا فرماتا ہے، دنیا خود ذلیل ہو کر ان کے پاس چلی آتی ہے۔ تو لہٰذا حضرت خضر علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے تو یہ چند نصیحتیں فرمائی، خضر علیہ السلام نے بھی ان کے لیے دعا کی، اور اس طرح سے ان کے درمیان میں جو ہے تو پھر جدائی ہو گئی۔ یہاں پر صاحب تفسیر بیان فرماتے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کمال شفقت اور حکمت کا اظہار ہے کہ اس نے اپنے 2 نبیوں کے ذریعے بالخصوص موسیٰ اور خضر علیہ السلام جیسے پیغمبروں کو ایک چھوٹے بچے کے کام پر پہ لگایا۔
اللہ تعالیٰ کاموں کی تدبیر فرماتا ہے اپنے بندوں کے ذریعے. اپنے نبیوں کے ذریعے اس نے 2 چھوٹے بچوں کی خزانے کی حفاظت فرمائی. وہ سب سے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے، سب سے بڑھ کر نگہبان ہے. لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ انبیاء علیہ السلام دنیاوی امور میں جد و جہد کرتے ہیں، جبکہ ان امور کے مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی رضا ہی ان کی مطلوب ہوا کرے. وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر جو ہے وہ ان کاموں کی تدبیر کرتے ہیں. لہٰذا یہاں سے ایک چیز یہ بھی معلوم ہے کہ ایک ولی کے صدقے اللہ تعالیٰ پوری قوم کی حفاظت فرماتا ہے. یہاں پر اس ایک نیک بندے کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خزانے کی حفاظت فرمائی 2 نبیوں کے وسیلے سے. تو سوچے جس بستی میں اللہ والے رہتے ہو وہاں اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد کا عالم کیا رہتا. اور چونکہ نیک انسان کی نیکی جو ہے، اس کا تقویٰ، اس کا شعار، اس کی فضیلتیں اور اس کی برکتیں اس کی کئی پشتوں تک پہنچتی ہے اور اس کی کئی پشتیں اس سے سیراب ہوا کرتی ہے. اب اس کا معکوس اگر آپ دیکھیں تو انسان اگر گناہ کرے، اپنی زندگی کو گناہوں میں بسر کرے، لوگوں کا حق مارے، تو پھر اس کی اولاد کے آگے ویسے ہی معاملات ہیں. یا کسی کا حق مارا تو کل اولاد کے ساتھ بھی پھر کوئی حق مار دے. یا کسی کو ناحق ستایا تو کل تو نہ صحیح تو تیری اولاد کو اس کے آگے بھرنا پڑے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی عمل کی خود حفاظت کرے، وہ دیکھے کہ وہ کیا کرتا ہے، انسان نیک بنے تاکہ اس کے تقوی کی برکتیں اس کی اگلی پشتوں تک کے پہنچے. ایسا عمل نہ کرے کہ جس کے سبب سے اس کی آنے والی نسلیں خود اسے بد دعائیں دیں اور کہے کہ ہمارا باپ ایسا تھا، آج اس کی وجہ سے ہمیں ذلت اٹھانا پڑ رہی ہے، ہمارا دادا ایسا تھا، ہمارا پردادا ایسا تھا. کام وہ کر کے جائیے کہ تم مر بھی جاؤ تو تمہاری آنے والی نسلیں مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے اصالِ ثواب کرتے رہے کہ ہاں ہمارا باپ ایسا تھا، ہمارا دادا ایسا تھا، ہمارا جد ایسا تھا، اس نے ہمارے لیے یہ کارنامہ انجام دے کر کے. اس شان سے اس دنیا سے جاؤ کہ مرنے کے بعد بھی لوگ تمہاری تعریفیں کریں. یہ نہیں کہ مرنے کے بعد لوگ کہ اچھا ہی ہوا کہ چلو مر گیا، خاندان والے کہے، خود اولاد کہے کہ چلو بڈھے سے چھٹکارا ملا. اس شان کے ساتھ دنیا سے جاؤ. تو لہٰذا یہ چند باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں تھی، یہاں سے ہمیں سبق اور عبرتیں حاصل کرنی چاہیے. یہ واقعات قرآن نے اسی لیے بیان کیے تاکہ انسان ان واقعوں کو پڑھ کر کے اپنی زندگی کو سدھار لے. اللہ تعالیٰ نے ان واقعوں کو قرآن میں اسی لیے بیان کیا کہ انسان قرآن کو پڑھے. تمہارے سامنے پچھلی امتوں کے احوال اللہ نے کھول کر کے رکھے کہ دیکھو جن امتوں نے ہمارے نبیوں کے فرامین پر عمل کیا ہم نے ان کو کیسا انعام و اکرام سے نوازا، اور جنہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، ان قوموں کو ہم نے کیسے ہلاک و برباد کیا. تو یہ واقعے ہمارے لیے سبق ہے، عبرت ہے. بس ایک آخری چیز اس واقعے سے جو تصوف کا درس ملتا ہے وہ یہ کہ موسیٰ و خضر علیہ السلام جس بستی میں داخل ہوئے، انطاکیہ نام کی بستی تھی. اس بستی میں ایک دیوار تھی جو کہ گرنے کے قریب تھی، اور اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن تھا. اگر وہ دیوار گر جاتی وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا اور بستی کے لوگ اسے لوٹ کر کے چلے جاتے، اور جن کا وہ خزانہ تھا وہ دونوں بچے محروم رہ جاتے، کوئی ان کا پرسان حال نہ رہتا. اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. یہاں سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ انسان کا جو دل ہے وہ ایک بستی کی طرح ہے. انسان کا اپنا دل ایک بستی کی طرح ہے جس میں کئی قسم کے معاملات ہوتے رہتے ہیں، اور اس بستی میں عمل کی ایک دیوار ہے. عمل کی جو ہے ایک دیوار ہے، اور اس دیوار کے نیچے ایمان، اخلاص اور نیک نیتی کا خزانہ دفن ہے. اس دیوار کے نیچے ایمان، اخلاص اور نیک نیتی کا خزانہ دفن ہے. جب انسان کے عمل میں گراوٹ آنے لگتی ہے، جب انسان نیک اعمال سے ہٹنے لگتا ہے، تو یہ عمل کی دیوار جب ڈگمگانے لگتی ہے، گرنے لگتی ہے، تو اگر پیر کامل ہے تو پیر اس کو سہارا دے دیتا ہے. پیر اس کو اللہ کے خوف اور امید کے ذریعے اور اپنی تدابیر کے ذریعے، اپنی نگاہ رحمت کے ذریعے سے اس دیوار کو سیدھا کر دیتا ہے. امتی کو پھر اپنے جو ہے تم
مرید کو پھر سے وہ نیک راستے پر لے کر آتا ہے. جیسے سرکار کو اسے پاک فرماتے ہیں کہ میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں, اس کا سطر کھل جائے تو میں اس کی سطر پوشی کرتا ہوں. اس سے مراد کیا ہے؟ کچھ جاہلوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر اس کا تہبند کھل جائے, اس کا ناڑا کھل جائے تو غوث پاک اسے باندھ دیتے ہیں. اس سے یہ مراد نہیں ہے, بلکہ سطر سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کا گناہ کھلنے لگے, اس کا گناہ ظاہر ہونے لگے, کیونکہ انسان کے اندر جو شرم کی چیز ہے وہ اس کی شرمگاہ ہے. اگر انسان کی شرمگاہ کسی کے سامنے کھل جائے تو انسان جو شرمندہ ہو جاتا ہے, اسی طرح کسی کا گناہ لوگوں کے سامنے آ جائے وہ انسان بھی شرمندہ ہو جاتا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں میرے مریدوں پر اللہ کا کرم ہے, یوں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر اللہ کا یہ فضل ہے کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے, ان کے گناہوں پر اللہ نے اپنی رحمت کا پردہ ڈال دیا ہے. اگر کبھی اللہ کی حکمت ہو اور کسی کا پردہ کھلنا چاہے, کسی کے عیب کو ظاہر کرنا چاہے, غوث پاک فرماتے ہیں اگر وہ میرا مرید ہے, اس کا سطر کھلنے والا ہو, اس کا عیب ظاہر ہونے والا ہو, وہ دنیا کے سامنے رسوا ہونے والا ہو, تو میں اسے یہی سے بچا لیتا ہوں. یہ غوث پاک کی شان اپنے مریدوں پر ایسا کرم فرماتے ہیں. اگر میرا کوئی مرید کوئی ایسا گناہ کرنے والا ہو کہ وہ گناہ کے دندل میں جانے والا ہو, جس کے سبب سے وہ ذلیل اور رسوا ہونے والا ہو, میں اسے وہ گناہ کرنے سے پہلے ہی بچا لیتا ہوں. ایک مرتبہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے ایک مرید حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ حضور آج کی رات میرے ساتھ بڑا عجیب معاملہ. کہا کیا ہوا؟ کہا ایک ہی رات میں مجھ کو 70 مرتبہ احتلام ہوا. ایک ہی رات میں 70 مرتبہ احتلام ہوا, نائٹ فیل ہوا, اور ہر مرتبہ ایک نئی صورت کی عورت میرے سامنے ہوتی تھی. سرکار غوث پاک نے دیکھ کر کے مسکرایا اور فرمایا کہ تیری تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا کہ تو ان 70 عورتوں کے ساتھ زنا کرنے والا تھا. میں نے اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے دعا کی, اللہ تعالی نے اس حقیقت میں ہونے والے واقعے کو خواب میں ٹال دیا اور تجھے دنیا میں ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لیا گیا. اگر یہ میں تیرے لیے دعا نہ کرتا یا میرا مرید نہ ہوتا تو تو ان 70 عورتوں سے زنا کرتا اور ذلیل و رسوا ہو کر کے مرتا. تو یہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان. تو یہ اللہ سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ میرا ہاتھ میرے مرید کے سر پر ایسا ہے جیسے کہ یہ آسمان زمین کے اوپر ہے. تو چونکہ جب کسی کا عیب کھلنے والا ہوتا ہے تو آپ اس کی دستگیری فرما لیتے. تو یہ جو عمل کی دیوار ہے, تو جب بھی کوئی مرید راہ سے بھٹکنے والا ہوتا ہے, پیر اگر کامل ہے تو پیر کو خبر ہو جاتی ہے کہ میرا مرید اس گناہ میں گرفتار ہو کر ذلیل و رسوا ہوگا, تو پیر وہیں سے دستگیری فرماتا ہے, پیر وہیں سے اس کے عمل کی دیوار کو سیدھا کر دیتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے اعمال ہی ہے کہ جس کے سبب سے تمہارے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. اگر وہ دیوار گر جاتی تو اس کا خزانہ ظاہر ہو جاتا اور اس خزانے کو شیطان لوٹ جو ہے تو اس خزانے کو بستی والے لوٹ کر کے چلے جاتے. اگر انسان کے عمل کی دیوار گر جائے, جب انسان عمل ہی نہ کرے, جب عمل ہی پاس میں نہ رہے, عمل کی دیوار جب گر گئی تو اس کے نیچے جو ایمان اخلاص کا خزانہ دفن ہے اسے شیطان لوٹ کر کے چلا جاتا ہے. اس لیے اس کے اوپر عمل کی دیوار کو مضبوط رکھو تاکہ اس کے اندر موجود جو خزانہ ہے, جو ایمان ہے, وہ مضبوطی سے اندر جو تو دفن رہ سکے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم مر کر کے میدان حشر میں پہنچو گے اس وقت یہ خزانہ تمہارے کام آئے گا, اس وقت یہ خزانہ تمہارے کام آنے والا ہے. کیونکہ عمل اس کی تو پوچھ صرف میزان پر ہو جائے گی, لیکن سب سے پہلے تو ایمان کے بارے میں قبر میں ہی پوچھا جانے والا ہے. اور مرتے دم تک شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کے ایمان کو جو تو سلب کر لے, اس کے ایمان کو جو تو چھین لے. اور جب انسان کا عمل مضبوط ہوتا ہے, جب انسان نمازی ہوتا ہے, جب انسان روزوں کا پابند ہوتا ہے, جب وہ شریعت کا پابند ہوتا ہے, تو شیطان کی کوئی تدبیر اس پر عمل نہیں کرتی. اور جب اس کے پاس عمل ہی نہ ہو, جب نماز ہی نہ ہو, روزہ صدقہ زکوٰۃ خیرات نہ ہو, شریعت کا پابند نہ ہو, سنت رسول پہ اس کی زندگی رنگی ہوئی نہ ہو, وہ خود پہلے سے یہود و نصارہ کے طریقوں پر عمل کر رہا ہو, تب تو پھر اس انسان کے لیے سوائے بربادی کے اور کیا ہے کہ شیطان ایسوں کو پہلے پکڑ